حاضرین محترم، آئیے اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ولایت کا بولیے آغاز کہاں سے ہوا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی جس جس کو ولایت ملی ہے، جس جس کو بولیے ولایت ملی ہے، ان کو ولایت اس امت کے سید الاولیاء کی مہر سے ملی ہے۔ اسی امت کی مہر چلتی رہی اور پچھلے جو اقوام، جو ملتیں، جو امتیں تھیں، جو ولی تھے، ان ادوار کے، ان زمانوں کے، انہیں ولایت جاری ہوتی رہی۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ اس امت کے منبع ولایت کون ہیں، سرچشمہ ولایت کون ہیں، ولایت کا چشمہ کون ہے، ولایت کا سمندر کون ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بیان کیا، کس نے بولی ہے؟ امام ترمذی نے بھی بیان کیا، امام ابن ابی شیبہ، یہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے المصنف میں بیان کیا۔ اور یہ جو حدیث آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، امام ذہبی نے اس کی سندیں اور طرق جمع کیے تو وہ 143 ہیں۔ کتنی؟ 143 چینز ہیں، سندیں۔ یہ جملے آپ کو سمجھ نہ بھی آئیں تو کوئی بات نہیں، ہر شخص کی خوراک ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر شخص کی خوراک ایک جیسی۔ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت رابعہ بصریہ جب تک نہ آئیں تو آپ اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جب وہ آ جائیں تو پھر گفتگو ہی بدل جاتی ہے، پھر اور درجے کی گفتگو ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں ہاتھیوں کی خوراک چیونٹیوں کو کھلا دیا کروں؟ ہاتھیوں کی خوراک چیونٹیوں کو کھلا دیا کروں؟ تو ہر ایک کی اپنی اپنی خوراک ہے۔ بہرحال میں سب کو ساتھ ساتھ محظوظ کر رہا ہوں۔ تو اس پہ میرے استاد گرامی نے تحقیق کی اور کتاب لکھی الکفایہ فی حدیث الولایہ، اور 153 سندیں بیان کی اس حدیث کی۔ کتنی؟ 153 چینز، اسانید، طرق اس کے جمع کیے۔ اس درجے کی یہ حدیث ہے۔ 70 راوی ہوں جس حدیث کے، کتنے؟ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اور حدیث متواتر پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور میں جو آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اس کے 70 نہیں بلکہ 70 سے دگنے سے بھی زیادہ، 153۔ کتنے؟ تو کمزور بات تو نہیں ہے، بولیے، بلکہ اس جیسی حدیث کی دنیا میں ہے ہی نہیں، حدیث کی دنیا میں، بولیے۔ آئیے حاضرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام غدیر خم کے مقام پر، کہاں بولیے؟ آخری خطبہ حجۃ الوداع دینے کے بعد میرے آقا غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ بولیے۔ آیت آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ پر۔ اب میں کئی حدیث کا مضمون ملا کے آپ کو سنانے لگا ہوں ایک ترتیب کے مطابق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے ممبر لگایا جائے۔ کیا لگایا جائے؟ بولیے۔ یا رسول اللہ ہم تو سفر میں، ممبر تو ہے نہیں، ممبر تو۔ حضور نے فرمایا اونٹوں کے پالان اتار لو، اونٹوں کے، بولیے، پلان جوڑ کے ممبر لگایا گیا۔ میرے آقا ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، فرمایا لوگو میں ایک بشر ہوں اور ان قریب اللہ کی طرف سے ایک پیغام دینے والا آئے گا اور میں اس کو لبیک کہوں گا اور اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں بے سہارا چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہیں بغیر ہدایت اور بغیر کسی امامت کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے ہدایت کے 2 سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
ہدایت کے کتنے بولیے؟ ثقلین، یہ لفظ سکل سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ سکل کہتے ہیں وزنی چیز کو. کسے کہتے ہیں؟ بھاری وزنی چیز کو. آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا؟ بڑی وزنی. فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ. تو ندا دینے والے نے عرض کی حضور وہ دو ہدایت کے سہارے، وہ دو ہدایت کے ستون، وہ دو ہدایت کے مینار، وہ ثقلین وزنی چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ دونوں ثقلین وزنی چیزیں کون کون سی ہیں؟ آقا نے فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز عطرتی اہل بیتی، دوسری چیز میری اولاد میری اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری اولاد میری اہل بیت ہے. میری اولاد میری اہل بیت، یہ ہدایت کے ستون ہیں. ہدایت کے بولیے. اور فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض. فرمایا بے شک میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ جڑے رہیں گے، ہمیشہ جڑے رہیں گے، ہمیشہ جڑے رہیں گے. یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے. قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے. فرمایا قرآن اور علی المرتضیٰ کبھی جدا نہ ہوں گے. قرآن اور علی المرتضیٰ کبھی جدا نہ ہوں گے. قرآن اور سیدہ زہرا کبھی جدا نہ ہوں گے. قرآن اور حسن مجتبی کبھی جدا نہ ہوں گے. قرآن اور حسین سید الشہداء کبھی جدا. تو آقا تو فرما رہے قرآن اور زہرا جڑے رہیں گے. قرآن اور زہرا سلام اللہ علیہ جڑے رہیں گے. اب جو نادان سیدہ زہرا کی طرف خطا منسوب کرے وہ تو قرآن کی طرف خطا منسوب کر رہا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں قرآن اور فاطمۃ الزہرا ہمیشہ جڑے رہیں گے. ہمیشہ. بولیے تمہارے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ رسول اللہ کی بات ماننی ہے یا رسول اللہ کے گھرانے سے نفرت کرنے والے کسی مولوی کی بات ماننی ہے. بڑا سادہ سا فارمولہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بڑا سادہ سا انتخاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.